السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اذان کے سلسلے میں، مؤذن کے حق سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ اذان کی تشریع کب ہوئی ہے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعلیم اذان دینے والا جو ہستی ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور سب سے پہلے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سکھائی گئی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد صحیح جو مؤذن کا حق ہے وہ ادا کر دیا گیا۔ اذان ایک پورے کا پورا جو ہے نا وہ کوڈ آف لائف ہے۔ اذان ایک پورے کا پورا عقائد کا مجموعہ ہے کہ جس میں توحید ہے، جس میں رسالت ہے، جس میں ولایت ہے، جس میں فلاح، جس میں صلاح، جس میں فروعات کا سب سے بڑا درجہ جو نماز ہے اس کی طرف انوائٹ کیا گیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اسی وجہ سے بعض سیاست مداروں نے اور سیاست دانوں نے اور پالیٹیشنز نے کہ جو اسلام کی اس حقانیت اور اس بڑھتے ہوئے اس سارے جب سلسلے کو دیکھا تو اس میں یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کا جب تک یہ اذان باقی ہے مسلمانوں کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، جب تک یہ نظریہ توحید باقی ہے، جب تک یہ کعبہ باقی ہے، اس وقت تک تم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، جب تک نظریہ جہاد باقی ہے تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اس وجہ سے کہ یہ اس قسم کی اذان میں ایک پورے کا پورا جو شعار ہے اسلامی، ایک پورے کا پورا جو کوڈ آف لائف جس کو کہا جائے، پوری کی پوری آئیڈیالوجی جس کو کہا جائے، پورے کا پورا جو فلسفہ کائنات ہے اس کو کہا جائے تو وہ آپ کی اذان میں موجود ہے، جس میں پوری کی پوری آئیڈیالوجی، پورے کے پورے عقائد اسلامی ایک اذان میں ہے۔ اس لیے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض کو کہ جو اسلام کی حقیقتوں سے ناآشنا ہیں اور دشمنان اسلام ہیں، اذان سے ہمیشہ وہ گھبرایا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کوشش کی گئی کہ یہ جو اذان کا سلسلہ ہے، اذان کے سلسلے کو روک دیا جائے۔ لہٰذا کئی ملکوں میں اس کی کوشش کی گئی، کئی جگہ پہ بعض کو امن، بعض کو سیکیورٹی، بعض کو پتہ نہیں کیا سے کیا جو مسائل پیدا کر کے، چونکہ حقیقت بات یہی ہے کہ اذان اسلام کا خلاصہ ہے، اور اذان کے جو آپ 1-2 منٹ میں 5 منٹ میں جو اذان کہتے ہیں اس میں آپ پورے کا پوری انویٹیشن دیتے ہیں اسلام کے متعلق۔ اس لیے اذان کا ایک خاص بھرم ہے۔ اور جو پھر کہا گیا کہ ہاں جی جب تک ان کے پاس بیت اللہ ہے، جب تک خانہ خدا ہے، جب تک مکہ میں اللہ کا حرم موجود ہے، تم ان کا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم ان کی کچھ بگاڑ سکتے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے چونکہ چاروں طرف سے پوری دنیا سے جب آتے ہیں لوگ حرم خدا کی طرف، اور ایک پورے کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ایک پورا کا پورا جو نظام ہے اسلام کا، اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جب پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس سے بھی دشمن جو ہے نا وہ خوف زدہ ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا یمن کے حالات بھی بڑے اس گمبھیر صورتحال اختیار کر گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ایک اٹیک ہوا سعودیہ کی طرف سے کہ جس میں اور زیادہ تشنج بڑھ گیا، اور زیادہ حالات میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جس میں اب سینکڑوں لوگ اپنی جان دے چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس وقت زخمی ہیں، اور بعض بڑے عجیب و غریب قسم کے ہاں جی سعودیہ نے چونکہ اگر بزدل ہے نا، چونکہ بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے بعض ایک الائنس بنایا گیا اور ایک اتحادیہ کی صورت میں ایک اس میں تاکہ ہم سارے مل کے یہ سارے جو ملے یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ملے ہیں، یہ یمن کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو مار رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں 70-80% جو ہیں وہ سنی نشین ایریا ہے، سنی نشین جو ہے نا وہ سنی لوگ اہل سنت ہیں، وہاں پہ ان کے اوپر یہ جو ہے بمباری کر رہے ہیں اور ان کو کشت و خون کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، پاکستان کے بھی اپنا عجیب و غریب جو نظریہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے،
اس میں بھی کہا کہ ہاں جی اگر وہاں سعودیہ کی ٹیریٹریز، سعودیہ کی سرزمین، وہاں پہ کوئی خطرہ ہوا تو کسی نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی حرم کو وہاں پہ خود یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے جنت البقیع کو. سعودیہ کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سعودیہ کو اندر ہی سے خطرہ ہے. سعودیہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری کہاں گئی ہے فکر، ہم کہاں کیا سوچتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں سعودیہ ہی میں باہر سے لوگوں نے بلڈوز نہیں کیا ہے اس کے سیدہ سلام اللہ علیہ کے مزار کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مزار کو، امام زین العابدین علیہ السلام کے مزار کو، امام محمد باقر علیہ السلام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے. کتنے صحابی ازواج مطہرات انہوں نے بلڈوز کیے، اور آپ بھی دیکھیں ان کے گھروں میں تو کئی واٹ، ہزاروں واٹ چلتے ہیں. وہاں پہ پوری جو ہے وہ ایک پورا کا پورا نظام ہے، اور ایک ہر طرف سے روشنی روشنی. اگر تاریکی ہے تو جنت البقیع کو کس نے گرایا ہے؟ باہر سے لوگوں نے نہیں آ کر گئے، خود انہوں نے کیا ہے. وہاں پہ دیکھیں صحابیوں کے مزاروں کو کون گرا رہا ہے؟ آپ جائیں رقہ میں جا کے دیکھیں، آپ جائیں کس نے حملہ کیا ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس پر. مسلمانوں کو چاروں طرف سے دیکھنا چاہیے اور ہوش کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. خواہ مخواہ کی دلدل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی کو خطرہ ہے اس وقت، کوئی حرمین شریفین کو خطرہ ہے تو انہی سے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی کئی قسم کے جرائم اور سنگین جرائم میں یہ لوگ شامل رہے ہیں. لہٰذا یہ بہانے بنا کر اور اس کو بحث کو دوسری طرف لے کر، اور وہ لوگ جو نہتے ہیں ان کا خون کرنے کے بعد پھر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس قسم کے جو ہے نا یہ باہر کا یہ بھی ایک اس وقت باہر حالات بہت تیزی کے ساتھ دگرگون ہو رہے ہیں، اور حالات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ جو خوش آئند نہیں ہیں یہ حالات. یہ ایک بہت بڑی مزید اگر ان حالات پہ اب بھی میں اپنے ملک سے یہی کہوں گا کہ اس کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے. ہم پہلے تھوڑے پس چکے ہیں کہ اب مزید ہمیں پسنے کے لیے کوئی گنجائش ہماری رہ گئی ہے باقی. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اس انداز کے ساتھ کہے کہ نہیں دوسرے، آخر وہ کوئی یمن والے کافر نہیں ہیں، یمن والے کو دوسرے نہیں ہیں، مسلمان ہیں کہ جن کو ابھی مارا جا رہا ہے اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمارے جو افراد ہیں انہیں اگر سے چاروں طرف سے یہ بحث ہو رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ان کو بالخصوص نیوٹرل رہنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے چونکہ دوسری طرف مسلمان ہیں، ہم آپ کی صلح کے لیے اتحاد کی کوشش کریں گے، ہم وحدت کی کوشش کریں گے. مرنے کی بات وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کرنی چاہیے. تو بہرکیف ایک چیز کہ جو اسلام کے لیے اور اسلام کی جو پروموشن کا ایک ذریعہ ہے، اسلام کی ترقی اور اسلام کی تعالی کا ایک ذریعہ ہے، اسلام کی پیش رفت کا ذریعہ خود آذان ہے. اور آذان کیا ہے؟ ہر مرد و زن، ہر مرد اور ہر عورت پر کیا ہے؟ اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے آذان اور اقامت کہے. اب کہتے ہیں کہ کہاں سے یہ جو روایت ہے، دیکھیں اس میں یہ روایت مستمسک العروہ میں بھی یہ روایت موجود ہے جس کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 525 پر یہ روایت موجود ہے. المحکی عن المشہور کما عن جماعت کثیرت. کیا ہے؟ استحباب الاذان والاقامت مطلقا وعن الجمل وشرحہ والمقنعۃ والنہایہ والمبسوط والوسیلہ والمہذب وکتاب احکام النساء للمفید انہما واجبان علی الرجال فی الجماعہ. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آذان ہے یہ مختلف جو ہماری مشہور ہے ان سب کی طرف سے ایک آیت، اور بہت سارے نے آذان اور اقامت کو بطور مطلق کیا کہا ہے کہ یہ مستحب ہے.
لیکن جو کتابیں ہیں مثلا شرح ہے، مقنعہ ہے، نہایہ ہے، مبسوط ہے، وسیلہ ہے، مہذب ہے، مفید کی جو کتاب ہے احکام النساء، اس میں لکھا کہ واجب نماز میں اذان و اقامت کہنا مردوں پر واجب ہے، یعنی مرد، یعنی جماعت میں تو خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں. اب جماعت میں خواتین شامل ہو سکتی ہیں، کیا وہ اذان بھی کہہ سکتی؟ نہیں. ہاں اگر تنہا پڑھ رہی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تو آپ اذان بھی کہیں، بے شک آپ اس میں اقامت بھی کہیں، آپ لوگوں کے لیے مستحب ہے. اذان و اقامت مستحب ہے، مرد عورت کے لیے مستحب ہے، لیکن یہ ہے کہ اب مرد جماعت کریں اور وہاں پہ خواتین ان کے لیے نہیں. مرد پر واجب ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہے. بعض ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ اذان اور اقامت دونوں ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ساقط ہو جاتی ہے. اس میں سے پہلی جو ہے کہ روز جمعہ نماز عصر کے لیے، جی اس میں اذان کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا روز عرفہ ہے، نماز عصر کی اذان زور سے پہلے چونکہ ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضرورت نہیں ہے عصر کے لیے. مثلا شب عید الاضحیٰ ہے، وہ شخص کے جو نماز عشاء مثلا پڑھنا چاہتا ہے، مشعر الحرام حج کے لیے ہے، مزدلفہ پہنچ چکا ہے، مغرب کے ساتھ وہ عشاء بھی پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کو اذان کہنے کی کوئی ضرورت ساقط ہو جاتی ہے. یا مثلا ایک خاتون ہے کہ جو مستحاضہ ہے، کوئی البتہ خواتین کے ایشوز ہیں، ان کے مسائل ہیں، اس میں سے میں ان ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ استحاضہ کون سا ہے، قلیلہ ہے، متوسطہ ہے، کثیرہ ہے. باہر کف وہ اگر خاتون ہے اور اس میں مبتلا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ عصر اور عشاء کی نماز کی اذان، اسے چاہیے کہ نمازوں کو بلا فاصلہ جو ہے نا پڑھ لے، چونکہ وہ اب اس مشکل میں ہے. اسی طرح جو پانچویں جہاں پہ اذان اور اقامت ساقط ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ جو اس کی فزیکل سٹیٹ مثلا وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے اپنے جو پیشاب ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. بعض کو بیماری ہوتی، بیمار ہوتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. ایسے خواب وہ اذان 4-5 منٹ لگا کے 3 منٹ اذان اور اقامت، اس کے لیے چاہیے کہ فوکس کرے اپنی نماز پہ. اس کو ایسے شخص کے لیے اذان ہے یا اقامت ہے، دونوں ساقط ہو جاتے ہیں. تو بہر کیف اذان اور اقامت کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے نیت کرے کہ میں اذان اور اقامت، نیت جو ہے اس سے بہت زیادہ انسان کا فائدہ اور انسان فوکس ہو جاتا ہے، انسان کنسنٹریشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اخلاص کی طرف جاتا ہے. تو نیت کرے. دوسرا یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے لیے جو اذان کہہ رہا ہے یا جو اقامت کہہ رہا ہے اس کے لیے وہ ایمان بھی ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. آپ ایک آدمی کرسچن ہے، وہ اذان کہہ رہا ہے تو وہ اس سلسلے میں کافی نہیں ہوگی، یا مثلا وہ اقامت کہہ رہا ہے تو اس سلسلے میں کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے البتہ ایک چیز بتا دوں کہ اذان کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، the age of puberty جس کو کہتے ہیں، اس کو وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بالغ بھی ہونا چاہیے. فقط یہ ہے کہ وہ اذان اچھے انداز کے ساتھ کہہ سکتا ہے تو اس کو اذان کہنی چاہیے. اس کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے کہ جس طرح معصومین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا صاف طور پر کہ بلوغ شرط نہیں ہے. اسی طرح تیسری چیز جو یہ ہے کہ اذان اور اقامت اس میں ترتیب ہونی چاہیے، یعنی سیکوینس اس میں آنا چاہیے، ان آرڈر ہونی چاہیے. یعنی پہلے کیا ہے، چونکہ اذان کی جو ابتدا ہے وہ تکبیر کے ساتھ ہے، اور اذان کا اختتام یا اقامت کا جو اختتام ہے وہ تحلیل سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور تکبیر سے اس کا آغاز ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر سے آغاز ہوتا ہے، اور اختتام جو ہے نا لا الہ الا اللہ تحلیل سے ہوتا ہے. تکبیر سے شروع ہے، تحلیل پہ ختم ہے.
تو اب جو اذان ہے اس کو ترتیب کے ساتھ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اذان اس نے اللہ اکبر کی، اس کے بعد کہا حی علی الصلاۃ، اس کے بعد جو ہے نا آ جاؤ حی علی، نہیں، ترتیب اس میں ضروری ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جملات ہیں، جو سنٹینسز ہیں اذان کے سلسلے میں اور اقامت کے سلسلے میں، اس کو پے در پے آنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان آرڈر ہونا چاہیے، سیکوینس میں ہونا چاہیے، اور پھر کیا ہے پے در پے جو ہے نا وہ کہنے چاہیے۔ اور پانچویں جو چیز ہے اذان کے سلسلے میں، وہ عربی میں کہا جائے، عربی میں کہی جائے اذان۔ یہ نہیں کہ انسان انگلش میں شروع کر دے، اردو میں شروع کر دے، یا جو ہر ایک کی اپنی پنجابی زبان ہے کسی کی اس میں شروع کر دے، چائنیز میں شروع کر دے، یا مثلا جرمن میں، نہیں، اس میں نہیں ہے۔ عربی زبان میں اس کو اذان کہنا ہوگا، یا انگلش میں کہتا ہے اللہ از گریٹ، اس پہ شروع کر دے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آئی ٹیسٹیفائی the holy prophet of Islam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala، نہیں، اس کو عربی زبان میں اذان کہنا ہوگی، دوسری زبان میں اس کی اذان نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بعض ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ اذان کہنا بذات خود مستحب ہوا کرتا ہے، کہ جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، یعنی یہ مستحب ہے، دیٹ از ریکمینڈڈ، پہلی چیز۔ دوسری کیا ہے، مستحب ہے کہ ایک انسان صحرا میں ہے، ڈیزرٹ میں ہے، ایک وحشتناک بیابان میں ہے، اور وہاں پہ اس کو خوف بھی آ رہا ہے، جن بھوت پتہ نہیں دیو پری کیا ہے خوف کھا رہا ہے، اس خوف کے عالم میں بھی مستحب ہے کہ وہ اذان کہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں تو ایک چیز، یہ آپ کو کتنا اللہ نے یہ نعمت دی ہے ہدایت ٹی وی کی صورت میں، کہ آپ گھر میں جب بھی ٹی وی کو آن کرتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے اذان کا، تو اذان بذات خود جس گھر میں ہوا کرتی ہے وہاں پہ خیر اور برکت کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ جتنی نیگیٹو فورسز ہیں اس گھر سے بھاگ جایا کرتی ہیں، جتنے نحس چیزیں ہوتی ہیں گھر سے نکل جایا کرتی ہیں جب وہ جس گھر میں اذان ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہے اگر کسی بچے میں بد اخلاقی آ گئی تو اس کے کان میں اذان کہیں، اگر کسی گھر میں نحوست آ گئی ہے اس گھر والے اذان کہیں، اگر کسی گھر میں یہ سمجھیں کہ وہاں پہ مختلف قسم کی نیگیٹو فورسز ہیں تو اذان کہیں، بجائے اس کے کہ یہ فلاں جگہ تعویذ لے کے آؤ جی، فلاں جگہ یہ کرو جی، فلاں جگہ وہ جی کتاب کٹو جی کی ہویا جی پتہ نہیں فلاں جگہ یہ جنتر منتر، اس سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا ہے پازیٹیو انداز کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ وہاں اس گھر میں کیا کرنا چاہیے، اذان کہنی چاہیے۔ اذان کہنے سے کیا ہے کہ جتنی بھی یہ نیگیٹو فورسز ہیں، جتنی بھی نحوست ہے، جتنی بھی نحس چیزیں ہیں، اور جتنی بھی جس کو آپ کہتے ہیں جن وغیرہ اور شیاطین والے جن ہیں یا انسانوں والے جن ہیں، اس سے اذان کہنے سے بھاگ جایا کرتے ہیں، یعنی بھاگتے ہیں جب آپ اذان کہتے ہیں۔ اسی لیے مستحب قرار دیا گیا گھر میں بھی، اور مستحب قرار دیا یعنی کیا ہے کہ نحس اور نحوست سے بچنے کے لیے گھر میں اذان کو۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ڈیزرٹ میں ہے، صحرا میں ہے، وحشتناک بیابان میں ہے، اور وہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں جن نہ آ جان، بھوت نہ آ جان، پتہ نہیں کیا سے، اس کو چاہیے کہ اس دوران کیا کرے، وہ اذان دے۔ اذان دینا جو ہے نا مستحب ہے۔ تیسری چیز مستحب ہے کہ جس شخص نے 40 دن تک گوشت نہیں کھایا اس کے کان میں بھی اذان کہنی چاہیے۔ اگر 40 دن تک، چونکہ وہ اس کی اخلاقیات میں فرق آ جاتا ہے کہ جو گوشت 40 دن اس لیے فرمایا گیا کہ 40 دن میں ایک دفعہ ضرور انسان گوشت کھائے، ورنہ انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جایا کرتا ہے، اس کے لیے اخلاقیات پر اس کے اچھے اثرات رونما نہیں ہوتے۔ اس کے لیے بھی فرمائے گا۔ ممکن ہے کہ کسی کے لیے بعض ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور بعض کے لیے ممکن ہے ڈاکٹر
ممنوع قرار دے، منع کر دے اور کہے کہ نہیں تم نے گوشت نہیں کھانا ہے، ممکن بعض کو ساری زندگی کے لیے کہے کہ دیکھو وہ تم نے گوشت نہیں کھانا، تو ایسے کے لیے کیا مستحب ہے، واجب نہیں ہوئی کان پکڑ کے شروع کر دو، مستحب ہے، مستحب ہے یعنی ثواب ہے اس میں۔ اور یہ اذان جو اس نے گوشت نہیں کھایا اس میں قساوت قلبی آ گئی ہے، تو اس سے اس کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک گوشت نہیں کھایا اس کے کان میں بھی اذان کہنا مستحب ہے۔ اور فقہ شیعہ میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اذان کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت زیادہ ایمفسس کیا گیا ہے اس سنت کے لیے۔ اور بعض علماء نے نماز جماعت کے سلسلے میں مردوں پر واجب قرار دیا ہے کہ جب نماز جماعت ہے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اذان کو۔ اہل سنت بھی اذان اور اقامت کو مستحب سمجھتے ہیں، خواہ اس کا نظریہ جو ہے مالک ہو، ابو حنیفہ ہو، شافعی ہوں، یہ سارے جو ائمہ اہل سنت ہیں والجماعت، ان کے نزدیک بھی اذان اور اقامت کہنا سنت ہے۔ فقط امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کیا ہے، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے واجب عینی۔ واجب عینی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، مثلا صبح کی 2 رکعت نماز واجب ہے، یہ واجب کیا ہے، عینی ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس صبح کی نماز کو پڑھے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واجب کفائی ہوا کرتا ہے، مثلا واجب کفائی نماز میت ہے، نماز میت کیا ہے، واجب کفائی ہے، اگر کوئی ایک آدمی صحیح طریقے سے پڑھ دے تو باقی سب کے لیے ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کیا ہے، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی یعنی اگر کسی نے بھی، ایک نے بھی اذان کہہ دی ہے تو باقی سب پر ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اذان ہے اور اقامت ہے یہ دونوں کیا ہے، مستحب ہیں۔ شیعہ کے نزدیک کیا ہے، مستحب ہے۔ اہل سنت کے ہاں جتنے تینوں ائمہ ہیں ان کے اس میں مستحب، فقط امام احمد بن حنبل نے اس کو واجب کفائی جانا ہے۔ اب رہ گیا ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک، بعض کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، بعض جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حی علی خیر العمل۔ تو اس کی جو بنیادی، ہم دیکھیں علمی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی کسی کو ہٹ کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، مسئلے کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہر ایک اپنی اپنی فقہ کے اوپر جس طرح جی چاہے وہ عمل کرے، اس پہ تو کوئی فرق نہیں۔ کوئی جو حنفی ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرے، جو مالکی ہے وہ امام مالک کو فالو کرے، جو شافعی ہے وہ امام شافعی کو کرے، جو اسی طرح باقی جو ہے نا وہ حنبلی ہے، اور جو جعفری ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ تو وہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا جو مسئلہ بن گیا، ٹائم بھی چونکہ آخری اور اس اختتامی مراحل پر ہے، دیکھیں میں کس حد تک اس مسئلے کو کھول سکتا ہوں اور کس حد تک اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اذان کے الفاظ میں جو اختلاف آ گیا، اور وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ بعض کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور ایک طرف ہے کہ حی علی خیر العمل۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو اختلاف کی بنیاد کہاں سے ہوئی، چونکہ شیعہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں زمانے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور کیا ہے کہ اس دوران خود پیغمبر فرمایا کرتے تھے حی علی خیر العمل، اور اس میں روایات ہیں، خود روایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ سمعت رسول اللہ یقول ان خیر اعمالکم الصلاۃ، یعنی اس سے جو ہے نا وہ حی علی خیر العمل، اور پیغمبر نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ وہ آذان میں حی علی خیر العمل کو جو ہے نا وہ کہا کرے، اور حضرت بلال بھی حی علی
خیر العمل فرمایا کرتے تھے، حی علی خیر العمل کہتے تھے، یعنی آذان کے دوران۔ بعد میں چونکہ یہ ایک مسئلہ بن گیا اور اس مسئلے میں آ کے یہ جو سلسلہ شروع ہوا الصلاۃ، دیکھو حی علی خیر العمل خلیفہ اول کے دور تک بھی تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر آئے اور انہوں نے حی علی جو خیر العمل اس کو کاٹ کے دوسرا جو جملہ آ گیا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یہ کہا جائے، اس کو جو ہے نا سعد الدین تفتازانی نے بھی لکھا، باقی جتنے ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کو 3 چیزیں کہ جو علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا أَحْرِمُهُنَّ، میں ان تینوں کو حرام کر رہا ہوں۔ 3 چیزیں تھیں عہد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یعنی عہد رسالت میں وہ 3 چیزیں تھیں کہ جن کو میں حرام کر رہا ہوں، احرمہن یعنی میں ان کو کیا کر رہا ہوں، میں ان کو حرام کر رہا ہوں، وانہا عنہن اور میں ان تینوں چیزوں سے ممانعت بھی کر رہا ہوں، روک بھی رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ متعۃ الحج، ایک ہے متعۃ النکاح، اور تیسرا ہے حی علی خیر العمل۔ یہ 3 چیزوں حضرت عمر کے دور میں انہوں نے اس کی ممانعت کی ہے۔ اس میں ہم ڈسکشن کو مزید کھولنا نہیں، جہاں تک ہے متعۃ الحج، اس میں آپ نے تفسیر کے ہمارے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مفصل اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے۔ اسی طرح کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی خود اہل سنت کے جو بزرگان ہیں، اسلاف ہیں، مشائخ ہیں، اس سلسلے میں بات کریں گے کہ خود متعۃ النکاح ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس دور میں، اس دور میں موازنہ کیا جائے، اور اسلام نے کسی بھی لحاظ کے ساتھ کہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، یہ الگ سے ڈسکشن ہے۔ وہ حی علی خیر العمل اور حی علی خیر العمل ہے، اس سلسلے میں بھی یہ تینوں چیزیں خود فرماتے ہیں کہ رائج تھیں عہد رسالت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور میں حرام انا احرم ہن، میں ان سارے 3 چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہوں اور ان سے منع کرتا ہوں۔ اور ایک بتا دیے کہ متعۃ الحج ہے، دوسرا کیا ہے متعۃ النکاح ہے، اور تیسرا کیا ہے حی علی خیر العمل ہے۔ تو یہ سلسلہ بہار کے اس وقت سے شروع ہوا، اور علامہ کوشجی نے بھی اپنی جو شرح تجرید ہے اس کی جو بحث امامت، اس میں ایک چیز کا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ اعاقب علیہن، کہ جو اس پر عمل کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ بس اسی میں تھوڑا سا ہو گیا بات کہ اب ظاہر ہے کہ شیعہ کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں، اس وجہ سے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ جو چیز پیغمبر اسلام کی طرف سے حلال ہے وہ تا قیام قیامت حلال رہے گی، اور جس کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے وہ تا قیام قیامت حرام قرار دی جائے گی۔ کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ شریعت پیغمبر میں کوئی تصرف کرے، لہٰذا جو حلال محمدی ہے وہ تا قیام قیامت حلال ہے، جو حرام محمدی ہے وہ تا قیام قیامت حرام ہے، لہٰذا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، خواہ جو بھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی شریعت میں آ کر تصرف کرے یا دخل اندازی کرے یا اس میں رد و بدل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار یمن کے ہیں، مظلوم ہیں، پروردگار تو ان کی حمایت فرما، انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔
ظالموں کو شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔